بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ سورۃ الزخرف کی یہ آیت نمبر 57 ہے۔ سورۃ الزخرف میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی بہت ساری کفریات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ جو آیت نمبر 15 میں گزرا ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ پھر آیت نمبر 19 میں بھی یہی ہے کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ پھر آیت نمبر 20 میں ہے کہ اللہ کی مشیت کو شرک کی دلیل بناتے ہیں، لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ۔ اور نمبر 4 پھر آیت نمبر 31 میں کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ کسی امیر آدمی پر کیوں قرآن نازل نہیں ہوا؟ اور یہ اب 5واں مقام ہے جس میں ان مشرکین کی کفریات کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ابن مریم کا مثلاً بطور مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو اس وقت تیری قوم اس سے چلاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، یصدون۔ وقالو، اور کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں وہ بیان کرتے اس مثال کو تیرے لیے مگر بطور جھگڑے کے اور ضد و عناد کے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ قوم ہے جھگڑالو۔ مفہوم کے اعتبار سے یہ مشکل آیات میں حساب ہوتا ہے۔ ابن مریم کا جب ذکر کیا جاتا ہے بطور مثال تو تیری قوم چلاتے ہیں اور شور کرتے ہیں، اور آگے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ؟ تو جمہور مفسرین اور اکثر مفسرین اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ واقعہ جس کا ذکر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 اور اس کے کچھ بعد آیات میں وہ ذکر ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک تم
انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم جن کی عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے معبود وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ جب یہ بات بیان کی تو منکرین اور مشرکین نے اعتراض کیا کہ اچھا معبودین بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو معبود تو یہودیوں کے معبود عزیر علیہ السلام، نصارہ کے عیسیٰ علیہ السلام، ہم عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی، تو اس کا مطلب یہ کہ عزیر اور عیسیٰ اور فرشتے یہ سب جہنم میں جائیں گے؟ یہ اعتراض اٹھایا۔ تو جب ابن مریم کا بطور مثال ذکر ہوتا ہے تو قوم کے لوگ چلاتے ہیں، شور کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ جب مشرکین کی محفل میں ان میں سے ہی ایک معترض نے اعتراض کرتے ہوئے ان کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ یہ نبی کہتا ہے کہ معبود جہنم میں جائیں گے اور معبود تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو وہ خوش ہو گئے، تالیاں بجانے لگے، شور کرنے لگے، خوشی میں اس اعتراض کرنے والے کی تعریف کرتے ہوئے، اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا قوی اعتراض کر دیا آپ نے۔ اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ عیسیٰ علیہ السلام؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام تمہارے خیال کے مطابق جہنم میں جائیں گے تو ہمارے معبود بھی چلے جائیں، اور ہمارے معبود سے ان کی مراد بت ہیں اور یا فرشتے ہیں۔ تو اعتراض تھا کہ ہمارے معبود بہتر ہے یا ان کا معبود بہتر ہے، اور ان کے بارے میں تم خیال کرتے ہو کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو خوش ہو کر یہ اعتراض کا ساتھ دیتے ہوئے یصدون، خوش ہونے لگے، چلانے لگے۔ یہ چلانا یہ خوش ہونا تھا، یہ چلانا یہ تالیاں بجانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ اعتراض ان کا بطور جھگڑا کے ہے، ضد و عناد کے ہیں، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان معبودین سے مراد وہ معبود نہیں ہے جنہوں نے ساری زندگی توحید کو بیان کیا، اور جو اللہ کے پاک پیغمبر ہے۔ خود اس آیت میں آگے موجود ہے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے وہ جہنم سے دور ہے۔ تو تم نے آیت کا ایک حصہ اور ایک ٹکڑا اٹھا لیا، اور اس کے آگے جو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن پر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے، وہ والی آیت اور اگلا حصہ وہ تم بھول گئے۔ تو یہ اعتراض تمہارا خواہ مخواہ کا بطور جھگڑا کے اور ضد و عناد کی وجہ سے ہے، اور یہ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں ہے، مگر یہ تو جھگڑالو قوم ہے، تو بس اسی جملے کو اٹھا کر ایک اعتراض پیش کر دیا۔ اس توجیہ کے مطابق مطلب یہی ہوا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، جب کسی معترض کی طرف سے ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، مثلا بطور مثال اور ایک مضمون کے اعتبار سے، مثل اصل میں شیء عجیب کو کہتے ہیں، عجیب چیز کو عربی میں مثل کہتے ہیں، ایک معنی مثل کا یہ بھی ہے۔ تو جب ابن مریم کے بارے میں ایک عجیب مضمون بیان ہوا، اذا قومک منہ یصدون، تو تیری قوم اس سے شور مچاتی ہے، اور شور مچاتے ہوئے وقالو، اور کہتے ہیں، وہ شور مچانا یہ ہے، کہتے یہ ہے کہ آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہے
یا یہ عیسیٰ علیہ السلام؟ ہمارے معبود بہتر ہے یا عیسیٰ علیہ السلام؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام تمہارے خیال میں جہنم میں اور آگ میں جائیں گے معاذ اللہ، تو پھر تو ہمارے معبود بھی چلے جائیں، ہم راضی ہیں۔ یہ وہ شور مچانا تھا۔ وَمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اور اس آیت کا ماقبل کے مضمون سے جو ربط اور تعلق ہے وہ یہ ہوگا کہ قوم فرعون اور فرعون نے بھی بڑا جدال کیا، وہ بھی بڑے جھگڑتے رہے، اس نے بھی قوم کو بے وقوف بنایا، فاستخف قومہ۔ تو وہ فرعونیوں کا جنگ و جدال تھا، اور یہ اب مشرکین مکہ کا جدال، تو مشرکین مکہ کا جدال ذکر ہو رہا ہے، اور وہ واقعہ موسیٰ کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور یہ اب ابن مریم کا تذکرہ ہے۔ تو ماقبل کے مضمون سے یہ دو طرح کا ربط ہے۔ اس آیت کا یہ معنی بھی ہوا ہے کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مثلا، جب ابن مریم کا ذکر ہوتا ہے بطور مثال کہ وہ تو معبود نہیں ہے، محتاج ہے، عاجز ہے، اور قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، محتاج تھے۔ جب یہ ذکر ہوتا ہے تو اذا قومک منہ یصدون، تو قوم کے لوگ اعراض کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور نہیں مانتے یہ بات۔ یہ اس کا دوسرا مفہوم ہے۔ بہرحال مشرکین کی طرف سے جب بیان ہوتا ہے ابن مریم کا بطور مثال، مثلا کے لفظ میں تفسیر زاد المسیر میں ہے مثلا لآلہتہم وشبہوہ، یعنی وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارے معبود عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ، ان کے مثل ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں تو ہمارے معبود اور ملائکہ ان کی عبادت کیوں نہ کی جائے۔ تو جب بیان کیا جاتا ہے ابن مریم کو بطور مثال اور بطور نمونہ، تو قوم کے لوگ شور مچا کر کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ عیسیٰ علیہ السلام؟ ہمارے معبود تو زیادہ بہتر ہیں، چاہیے کہ ان کی عبادت ہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتے ہیں اور یہ تو عیسیٰ انسان ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہتر ہمارے معبود ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ جیسے وہ جہنم میں تمہارے خیال میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے معبودوں کے جہنم میں جانے پہ راضی ہیں، اور دوسرے معنی، اب جو دوسرا معنی کیا جا رہا ہے بلکہ تیسرا کہہ لیں، وہ یہ کہ جب ابن مریم کا ذکر ہوتا ہے بطور مثال اور بطور نمونہ، بطور قیاس، فرشتوں کے ساتھ ابن مریم کا قیاس کر کے، تو شور کرتے ہیں کہ ہمارے معبود تو ان سے بہتر ہے، ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہتے ہیں یہ مشرکین کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا یہ عیسیٰ علیہ السلام؟ ہمارے معبود تو اس سے بہتر ہے، لہٰذا ہم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا جدال اس لیے ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کب مانتے ہیں؟ تم جس چیز پر قیاس کر رہے ہو ہم تو وہ مانتے ہی نہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہیں مانتے، ہم تو ان کو اللہ کا ایک بندہ مانتے ہیں، اور تم قیاس کر رہے ہو۔ تو یہ ہو گیا جدال۔ عیسیٰ علیہ السلام
کی شان بیان کرتے کرتے تم نے خود ہی ہمارے سر تھوپ دیا کہ اس کو معبود مانتے ہو، اور پھر اپنے معبودوں کو ان پر قیاس کر کے ان کی عبادت کا اعتراض کیا۔ تو یہ جدال نہیں تو کیا ہے؟ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی معبودیت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تو یہاں پھر مثلا وہ اپنے الہہ اور فرشتوں کی تشبیہ دینا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ بطور مثال ہو گیا۔ اور اس آیت کا اس آیت سے بھی ایک ربط اور تعلق ہے جو آیت نمبر 45 گزرا ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اے پیغمبر، پچھلے رسولوں سے پوچھئے کیا ہم نے رحمان کے علاوہ دوسرے معبود بنائے ہیں؟ تو انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تو معبود نہیں ہے، وہ تو عبد ہے۔ تو یہ ان کا جدال ہے، اس آیت سے گویا ایک تعلق ہو گیا۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں یہ بھی کہا ہے کہ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم۔ یہ پیغمبر جب ابن مریم کا ذکر کرتے ہیں تو اصل میں ان کا مقصد ابن مریم کے تذکرے سے یہ ہے، خود قیاس آرائیاں کر کے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور خدا بنایا، تم ہمیں بھی الہ بناؤ۔ اصل میں یہ کہنا یہ چاہتے ہیں، اور پھر کہتے کہ آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا یہ پیغمبر؟ تو تیسری تفسیر کے مطابق یا چوتھی تفسیر کے مطابق اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب ابن مریم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے خدا بناؤ، تو کیا ہم اپنے بتوں کو چھوڑ کر ان کو خدا بنائیں؟ کیا ہمارے الہہ بہتر ہے یا یہ؟ تو پھر اس صورت میں ہوئے ضمیر کا مرجع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آلہتنا خیر ام ہو۔ بہرحال مقصد ان تمام تر توجیہات میں یہی ہے کہ جب کوئی شخص ضد و عناد پر اتر آتا ہے اور سمجھنا نہیں چاہتا اور جنگ و جدال کرنا چاہتا ہے، اس کو تو یہی پڑی ہوتی ہے کہ ظاہر اور باہر دلائل کو چھوڑ کر وہ ایک اعتراض اٹھا کر توحید میں خلل ڈالتا ہے۔ چنانچہ جب ابن مریم کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو بھی انہوں نے ایک اعتراض کی شکل دے دی، کبھی اس آیت پر اعتراض کہ کیا وہ جہنم میں جائیں گے، کبھی اپنے معبودوں کو ان پر قیاس کر کے فرشتوں اور اپنے بتوں کی عبادت کے لیے دلیل بنا دی، اور کبھی پیغمبر پر ہی بدظنی کر کے یہ کہا کہ یہ خود کو الہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ نہیں بیان کرتے اس مثال کو تیرے لیے مگر جدال اور جھگڑے کے طور پر، اور جدال اور جدل کی پوری تفسیر ہم نے سورۃ حمیم المومن کی ابتدا میں بیان کی ہے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ قوم خصمون، جھگڑنے والے، خصم یعنی مبالغون فی الخصومہ، جھگڑے میں بڑا مبالغہ کرنے والے ہیں۔ مقصد یہ کہ یہ جو جھگڑا ان کا ہے یہ اصل میں ان کی عادت ہے، ان کا مزاج بن چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حقیقت حال کو اور اصل جواب کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام مگر ایک بندے ہیں
وہ اللہ کے عبد ہے، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے انعام فرمایا۔ دو الفاظ ذکر کر کے یہود نصارہ دونوں کی نظریے کو رد کر دیا۔ نصارہ نے تو عبد نہیں معبود اور الہ بنایا، تو فرمایا ان هو الا عبد، اور یہود نے تو عبد بھی نہیں مانا بلکہ ان کے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ اور انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام فرمایا ہے، یہ رد یہود ہو گیا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنایا تھا اور بنایا ہے ہم نے ان کو مثلا، نشانی، نمونے قدرت اور عبرت بنی اسرائیل کے لیے۔ یہاں مثلا کا کیا معنی ہے؟ آیتن و عبرتن۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ ان کی الوہیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش قدرت الہی کا نمونہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، تو یہ ان کو مقام عبد سے اٹھا کے معبود بنانا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ تو مثلا سے مراد قدرت الہی کی نشانی، اور مثلا بمعنی قدوتن کے بھی آتا ہے۔ ہم نے بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا مقتدا، مثل جن کی طرح انسان بننا چاہے، تو وہ تو ایسے تھے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا تھا، ان کی بات ماننی تھی، ان کو تو ہم نے ایک امام اور مقتدا بنایا تھا لبنی اسرائیل، لیکن کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، خاص بنی اسرائیل کے لیے۔ تمہارے لیے تو مقتدا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو البتہ بنا دے منکم، تم سے، ملائکتاً، فرشتے، فی الارض، زمین میں، یخلفون، کہ وہ فرشتے جانشین بنے، تمہارے جانشین بن جائے یا ایک دوسرے کے جانشین بن جائے۔ اگر ہم چاہیں تو تم کو تبدیل کر دیں فرشتوں میں، یا اگر ہم چاہتے تو تم کو ختم کر کے تمہارے بدلے فرشتے لے آئیں، یا اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتوں کو ہی تولید اور پیدا کر دیں۔ یہ سارے مفاہیم ہیں۔ اگر ہم چاہیں اور ہم چاہتے، لجعلنا منکم ملائکہ، تم سے فرشتے بناتے، تم سے فرشتے بناتے کا یہ مطلب کہ تم سے فرشتے پیدا ہوتے، منکم کا یہ مطلب ہوا، یا منکم یعنی بدلکم، تمہارے بدلے میں ہم فرشتے پیدا کرتے، اور تمہیں نہ پیدا کرتے بلکہ فرشتوں کو پیدا کرتے۔ اور یا اگر ہم چاہتے تو تم میں سے ہی بعض کو فرشتے بناتے، سب کو نہیں لیکن بعض کو فرشتے بنا دیتے۔ یخلفون، کہ وہ فرشتے پھر تمہارے جانشین بنتے، یا وہ اگر تمہاری جگہ فرشتے ہوتے تو فرشتے بعض بعض کے جانشین ہوتے، اور تمہیں اللہ پیدا ہی نہ کرتا۔ لیکن ہماری مشیت یہ نہیں تھی تو ہم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تو آیت کا مطلب ہوا، لیکن ہم اس مطلب میں ما قبل کے مضمون، ما بعد کے مضمون سے اس جملے کا مطلب اور تعلق کیا ہے؟ ایک تعلق تو دلیل والا تعلق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تم عجیب خیال کرتے ہو اور اس کی وجہ سے ان کو معبود بناتے ہو۔
حالانکہ ہم تو اس پر نہیں، اس پر بھی قادر ہیں کہ تم سے ہی فرشتوں کو پیدا کر دے یا تم کو ہی فرشتے بنا دے، مگر اس سے تم معبود نہیں بن جاؤ گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر ہم نے اپنے قدرت کے نمونے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گیا۔ ہم چاہتے تو ہم تو تم سے بھی فرشتے پیدا کر دیں، مگر یہ معبودیت کی، الوہیت کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک عبد ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا، معبود اور الہ نہیں ہے۔ تو یہ بطور دلیل کے بیان کیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ تم کو بھی فرشتے بنا سکتا ہے، تو اللہ کی قدرت ہے۔ اور یا یہ وعید ہے کہ اللہ چاہے تو تم کو ہلاک کر دے اور ختم کر دے، ایسے مشرکین نہیں چاہیے اللہ کو۔ اللہ چاہتا تو فرشتوں کو پیدا کر دے جو کہ جانشین بن جائے۔ لہذا تم توحید کو اختیار کرو اور اپنی شرکیات سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے اور اپنی ایسی مخلوق پیدا کر دے جن میں شرک کرنے کی قوت اور صلاحیت ہی نہ ہو، اور وہ اللہ کے فرما بردار اور تابعدار ہو فرشتوں کی طرح۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک یہ ابن مریم، ہو ضمیر کا مرجع ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، البتہ قیامت کی نشانی ہے، یا قیامت کے علم کا ذریعہ ہے۔ لَعِلْمٌ، علم کا مطلب ما يعلم به، جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے علم کا ذریعہ ہے، یا لعلم یعنی نشانی، تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا بغیر باپ کے، تو اللہ نے اگر ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تو یہ دلیل اور نشانی ہے بعد الموت، یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تم کو بھی پیدا کرے گا اور دوبارہ پیدائش ہوگی۔ اور اسی طرح وَإِنَّهُ، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دنیا میں آنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو وَإِنَّهُ میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بعث بعد الموت کی دلیل ہے، یا وَإِنَّهُ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے اترنا قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کی نشانی ہونے کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قرآن میں موجود ہے۔ قال مجاہد آیۃ للساعة خروج عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام قبل یوم القیامہ۔ امام مجاہد سے یہ قول مروی ہے، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو العالیہ، ابو مالک، اکرمہ، حسن، قتادہ، ضحاک وغیرہم رحمہم اللہ، ان سب سے یہ قول مروی ہے۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وقد تواترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیامہ، عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں نزول پر متواتر احادیث موجود ہے۔ تو یہاں اجمال ہے اور احادیث میں تفصیلات ہیں، اور متواتر حدیث وہ بھی حجت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دین کی جو بات اور جو بھی عقائد کے مسائل ہیں وہ جیسے چاہے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان
متواتر احادیث کے ذریعے اس کی تفسیر کر دی، اور اس آیت میں اجمال ہے، جیسے اقیم الصلاۃ اجمال ہے اور نماز کی تفصیلات احادیث میں ہے، تو یہ اجمال ہے اور احادیث میں تفصیلات ہیں۔ تو انہی تفصیلات کے ضمن میں پھر عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے متعلق سارے ہی جزیات اور واقعات ہیں، جن میں پھر دجال ہو یا دابت الارض ہو یا علامات قیامت ہو یا علامات بعیدہ ہو یا علامات متوسطہ ہو یا علامات قریبہ ہو، وہ سب پھر اس میں شامل اور داخل ہے۔ یہ ایک اجمالی آیت ہے، اور اجمال اس کی ضرورت ہوتی ہے تفصیل کی، اور تفصیل احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس مت شک کرنا اس قیامت پر اور اس واقعے پر، اور عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت اور نزول عیسیٰ اور اس واقعے کے بارے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اے نبی کہہ دیجئے واتبعون، کہ میری اتباع کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ قیامت کی نشانی ہے تو، لیکن اتباع میری ہوگی، واتبعون۔ اور اس مضمون کے اعتبار سے بھی جو خبر میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں میری بات مان لو اور میری بات کی پیروی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اسی نشانی کے حوالے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور توحید میں خلل ڈالنے کے لیے اور مسئلہ رسالت اور قیامت کو کمزور کرنے کے لیے شیاطین تو لگے ہوئے ہیں، وہ تمہیں گمراہ کریں گے، اس لیے بطور خاص فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روکے تم کو شیطان اس اتباع سے اور نزول عیسیٰ کے حوالے سے شیاطین اور مختلف منکرین قادیانی وہ اگر شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں تو قرآن کا علم اور اتباع اور یہ صراط مستقیم اور یہ اتباع اور یہ قیامت کے بارے میں متواتر احادیث یہ ذریعہ بچاؤ۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک یہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، تو شیطان کی باتوں میں بتاؤ۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت شان کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے توحید کی جو دعوت ہے اس کا بیان ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے بالبینات، واضح دلائل لے کر، معجزات کے ساتھ اور انجیل لے کر، قال قد جئتکم بالحکمہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس حکمت، میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت اور نبوت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ علم رسالت اور نبوت ہے، اور حکمت کیا ہے؟ وہ بینات ہی ہے۔ لما جاء عیسیٰ بالبینات وقال قد جئتکم بالحکمہ، یہ حکمہ بینات ہی ہے، بینات حکمت ہی ہے، اور حکمت سے مراد نبوت ہے۔ وآتاہ اللہ الحکمہ، حکمت کا ایک مطلب نبوت ہے۔ امام راضی نے لکھا وہی معرفت ذات اللہ و صفاتہ و افعالہ، اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ کے صفات کی معرفت اور اللہ کے افعال کی معرفت حکمت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور حکمت کے ساتھ آیا ہوں اور اظہار حکمت کے لیے آیا ہوں۔
وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں بیان کر دوں تم کو بعض وہ باتیں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ انجیل کے ذریعے سے تورات کے بعض احکام منسوخ ہوئے، سب نہیں، تورات نہیں، لیکن تورات کے بعض احکام انجیل سے منسوخ ہوئے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 50 میں جیسے ہے، تو وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، یا جن مسائل میں احبار نے اختلاف چھوڑا تھا، مثلا مسئلہ توحید وغیرہ، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام آ کر فیصلہ کر دیں گے اور یہ اختلاف رفع دفع ہو جائے گا جس بنیادی مسئلے کو لوگوں نے اختلافی بنایا تھا۔ تختلفون فیہ سے مراد من الامور الدینیہ، تورات اور حکمت کتاب چاروں کا ذکر ہے، تو حکمت سے مراد پھر اس آیت میں تورات تو ہے، انجیل تو ہے، کتاب قرآن کا ذکر ہے، تو حکمت پھر اس سے احادیث مراد، اور پوری جو دانائی کی باتیں ہیں۔ لفظ حکمت کے قرآن مجید میں کئی معانی ہیں، جیسے کہ ہم نے سورۃ لقمان میں حکمت کی پوری تفسیر کی تھی کہ حکمت کے کئی معانی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک لفظ ہوتا ہے، اس کے کچھ لغوی مفہوم ہوتے ہیں اور لغوی معنی کی پھر ایک وسعت ہوتی ہے، پھر اس کے بارے میں ہر جگہ کے مناسب کچھ معانی ہوتے ہیں، اور پھر مصداقات ہوا کرتے ہیں۔ تو لفظ حکمت کے لغوی معنی کے اعتبار سے تو ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو مضبوط ہو، جو دانائی کا ہو اور جو اچھی بات ہو، اس کا اعلیٰ درجہ پھر نبوت ہے، پھر قرآن بھی ہے، پھر حدیث بھی ہے۔ تو حکمت بمعنی نبوت، حکمت بمعنی حدیث، حکمت بمعنی دانائی کی باتیں، اور حکمت بمعنی اچھا طریقہ اور طریقے اور حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ کچھ کام کرنا، یہ سارے اس حکمت کے مختلف معانی ہیں۔ تو مختلف آیات میں اس کے مصداقات اس آیت کی مناسبت سے پھر مختلف ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور سب سے بڑی دانائی ان کی تو نبوت ہی تھی، تو حکمت سے سب سے پہلے تو نبوت ہی مراد ہے، اور نبوت ملنے کے بعد پھر ساری دانائیاں اس کے تحت آ ہی جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ روایات، وہ احادیث، وہ دانائی، وہ سمجھداری کی ساری باتیں، اور پھر اللہ کی معرفت، یہ ساری چیزیں اس کے تحت آ گئی۔ پھر یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک حکمت کا، ایک وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ۔ تو ان دو میں تقسیم کرنے میں، یعنی حکمت اصولی گفتگو ہے، اصول دین ہے، عقائد ہے، اور وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، وہ اعمال، وہ احکام اور وہ فروع دین ہے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ اصول دین اور فروع دین دونوں کے ساتھ آئیں گے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ واہ